الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. محترم حاضرین، اعلانات کے ذریعے آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہے فریضہ دعوت اور ہم. دعوت کا فریضہ، دعوت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا. دعوت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بعض اہل علم اس کے معانی اور مطالب میں اس کے قریب قریب جو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن و حدیث میں بھی استعمال ہوئے اور ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں، اس کے اور ان کے درمیان فرق کرتے ہیں. جیسے دعوت اللہ، تبلیغ دین، اصلاح امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تعلیم، تربیت، یہ جتنے الفاظ میں نے بیان کیے سب کا دائرہ الگ الگ ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ سب کے سب معانی ایک دوسرے کے مفہوم میں شامل ہیں اور سب دعوت اللہ کے ضمن میں آتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے بچے کو اپنے گھر میں اگر کوئی صحیح بات بتاتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، تو وہ بھی دعوت کے عمومی معنی کے ضمن میں آتی ہے. اگر ایک آدمی آپ کے ارد گرد بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ اس کو برائی سے، بدعت سے روک رہے ہیں، نہی عن المنکر جس کو کہیں گے، تو نہی عن المنکر بھی دعوت کے معنی میں شامل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرائض کو یا اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا. آپ دیکھیے کہ انبیاء کا بنیادی کام اپنی امت کو، اپنے مخاطبین کو اللہ کی طرف دعوت دینا تھا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. رسول یعنی پیغام لے کر پہنچانے والا. وہ پیغام کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے، طاغوت سے بچو. صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ ہوا امر بالمعروف، اور شرک یا طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، یہ ہوا نہی عن المنکر. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یہی دعوت اللہ ہے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فریضہ رہا، اور ہم ان کے کچھ انبیاء اور رسولوں کے نمونے اللہ کے کلام قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. ابھی ہم لوگ عید الاضحیٰ، حج کے فریضے سے لوگ فارغ ہوئے اور اس کا تذکرہ ہوا. اس کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، آپ کا اسوہ اور سیرت ہمارے سامنے سے گزری. ان کی زندگی اٹھائیے جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں. پوری کی پوری زندگی توحید کی اور اللہ کی طرف دعوت دینے پر مشتمل ہے. اپنے گھر میں دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی، وقت کے بادشاہ سے بھڑ گئے، اور پھر جو ہے وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد جہاں گئے وہاں بھی دین کی تعلیم پہنچاتے رہے، اور دین کا مرکز تعمیر کر کے توحید کا لوگوں میں اذان دی، توحید کی طرف بلاوا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. 950 سال تک قرآن میں جا بجا ان کا تذکرہ ہے. سورہ نوح اگرچہ 29ویں جز اور پارے میں مختصراً آپ دیکھیے، اس میں ان کی دعوت کا کافی تذکرہ ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے صبح شام دن رات اپنی قوم کو دعوت دی. مطلب دعوت کا کوئی وقت نہیں ہے، جب موقع ملا، جہاں موقع ملا، دعوت دیتے رہا. انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھل کر بھی میں نے دعوت دی، چھپ کر چھپ کے بھی دعوت دی. یعنی جگہ، مقام اور موقع اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا. جب موقع ملے، جہاں موقع ملے،
اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. انبیاء کرام علیہ السلام کا نمونہ ہے. ہم دیکھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں ہیں, جیل میں ڈال دیے گئے. سورہ یوسف میں پڑھی ہے, دو ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی, کہا کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتاؤں گا, اس سے پہلے میری بات سنو. مختصر سی تقریر کی اور توحید کی طرف دعوت دی. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس سے پہلے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان پر کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری, اور اسے کہا کہ میں نے جو شرک قوم اور شرک کی ملت چلی آ رہی ہے اس کو چھوڑ کر, اس کو ترک کر کے ابراہیم, اسماعیل اور یعقوب جو ہمارے باپ دادا بھی ہیں اور انبیاء کرام بھی ہیں ان کی ملت کی اتباع کی ہے, اور دوسروں کے طریقے کو صرف چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ کیا الگ الگ ارباب رب یہ بہتر ہے کہ آپ سب کے سامنے ماتھا ٹکائیں جن کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, قوت بھی نہیں ہے, ام اللہ الواحد القہار, یا وہ ایک اللہ اکیلا جو سب پر قدرت اور تسلط رکھتا ہے. اللہ جو سب پر تسلط رکھتا ہے یہ تذکرہ کرنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ جو دوسرے معبودان ہیں ان کا کوئی تسلط نہیں ہے, نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, آپ کو کچھ دے نہیں سکتے, آپ کی باتیں سن نہیں سکتے, آپ کے مشکلات کو آسان نہیں کر سکتے. لہذا کون بہتر ہوگا؟ ایک اکیلے کو منانا بہتر ہے, اور وہی ساری کائنات کے تصرفات اور تدبیر کا مالک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تقریر ابھی فی الحال اس کی تفسیر مقصود نہیں ہے. اور پھر آگے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, ان یا الا اسماء, یہ بس نام ہے, سمیتموہا, تم نے ان نام کو رکھ دیا کہ یہ غوث ہے, یہ فلاں حاجت کو پوری کرنے والے ہیں, یہ غریب نواز ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, تم نے نام رکھا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ امر بالمعروف میں سب سے اہم بنیاد, اور شرک سے منع کر رہے ہیں نہی عن المنکر میں سب سے اہم بنیاد. حضرت یوسف علیہ السلام, آپ اس طریقے سے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, آپ کے واقعات سب سے زیادہ تفصیل سے ہیں قرآن مجید میں. اس کے کئی اسباب ہیں, فی الحال اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ابھی محرم الحرام اور عاشورہ آئے گا, اس میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا ذکر کرتے تھے کہ ان کی فرعون سے نجات پانے پر روزہ رکھا تھا, ہم بھی رکھتے ہیں. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیے کہاں کہاں کیسے کیسے دعوت دے رہے ہیں. وہ قوم جو اسلام لا چکی ہے ان کو بھی کچھ باتوں میں انحرافات دعوت دے رہے ہیں, اور جو توحید پر نہیں ہے, کفر اور شرک میں ہے, ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. فرعون اور آل فرعون کو, بنی اسرائیل کی کو بھی دعوت دے رہے ہیں جو پہلے سے مسلمان تھے لیکن انحرافات تھے ان کے اندر, گمراہیاں تھی, بدعات تھی. ہاں, اسلام لانے کے بعد میں شرک میں مبتلا ہوئے, پھر ان کو جو سامری کے بنیاد پر, سامری کے بتانے پر جو ہے بیل کا بت بنایا اور اس کی پوجا کی, اس کا رد کیا. ایسے ہی مسلمانوں میں اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو بھی دعوت دینا. مسلمانوں میں کوئی شرک کر رہا ہے, کوئی بدعت کر رہا ہے, اس کو شرک اور بدعت سے روکنا, صحیح دعوت توحید پہنچانا اور سنت کی تعلیم دینا, یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ میں شامل ہے. یہ میں نے تھوڑا سا خاکہ دعوت کا فریضہ بتاتے ہوئے بیان کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق آئی. علم حاصل کیجیے اللہ کے نام سے, اور کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے جس میں توحید ہے, دینی کی تشریعات ہیں جو آگے آنا. یہ پہلی وحی تھی. دوسری یا تیسری وحی, ہاں, اللہ اختلاف روایہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فترہ وحی کے انقطاع کے بعد, ایک لمبے گیپ کے بعد جب آئی تو کیا آئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر, اے چادر کو لپیٹنے والے اٹھو, ہاں, فانذر, اور آگاہ کرو, ڈراؤ. یہ ڈرانا بھی دعوت کا ہی حصہ ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, تفصیل پڑھیے, ایک ایک جملہ, چھوٹا چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بڑے بڑے معانی سمیٹے ہوئے ہے. اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اور آیت نازل ہوئی ابتدائی دور میں ہی مکہ میں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے گھر والوں کو جمع کر کے توحید کی دعوت دی. ابو لہب نے مخالفت کی, ہم اور آپ جانتے ہیں. گھر والوں کو 2 مرتبہ اکٹھا کر کے سمجھایا. پھر جب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ والی آیت نازل ہوئی سورہ ہجر کی, کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا اسے بالکل واضح طور سے کھول کر صاف صاف بیان کیجئے, تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے پورے قوم کو جمع کیا. ہاں, یا وَصَبَحَ والا آواز دے کر, جیسا کہ عرب کا طریقہ تھا. اور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ سب کو توحید کی دعوت دی. اس کے بعد سے دعوت کا جو سفر آپ کا شروع ہوا, کیسی کیسی مخالفتیں, کیسی کیسی رکاوٹیں, کیسی کیسی اذیتیں آپ کو اس میں جھیلنی پڑی.
اور پوری انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جس نے بھی دعوت حق پیش کی اس کی لوگوں نے مخالفت کی، اس کو اذیتیں دی. لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو شخص دعوت اللہ کے کام میں جتنا زیادہ آگے ہے وہ اتنا پکا، اتنا اعلیٰ مسلمان ہے. ہاں، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں، وہ لفظ استعمال کرنے پہ لوگ آج کل تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے میں اس کو سے گریز کر رہا ہوں کہ ہماری پوری زندگی اسٹرگل ہے. اس کے لیے عربی میں اصطلاح ہے جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن حدیث میں. اب اس کو لوگ بدنام کر دیے ہیں. ہم اپنے آپ کو برائی سے روک رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے. تو جہاد اور برائی سے لڑنے کے جتنے مراتب ہیں، علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء کا سب سے اعلیٰ مقام ہے دعوت اللہ کا. جس شخص نے دعوت اللہ کا جتنا بڑا کام کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے اتنے اعلیٰ مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیا. سب سے اونچا مرتبہ ہے یہ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے زیادہ بہتر بات والا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا. سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور اس دعوت دینے کے تقاضے کو جو جتنا پورا کرتا ہے اس کا ایمان کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے. سب سے اونچا درجہ انبیاء کا اسی لیے ہے. انبیاء میں بھی جن انبیاء نے توحید کے تقاضے کو جتنا زیادہ مکمل کیا ان کا مقام اتنا بڑا ہے. انبیاء میں رسولوں کا درجہ، رسولوں میں اولو العزم، رسولوں کا اولو العزم میں 2 خلیل کا، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد جناب محمد رسول اللہ، اور ان میں بھی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ آپ نے توحید اور دعوت کے تقاضے کو دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پورا کیا. یہ میں نہیں، اہل علم نے بیان کیا کہ جو بندگی کے دعوت کے تقاضے کو جتنا پورا کرے گا اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہوگا. میرے بھائیوں، یہ جو دعوت اللہ کا فریضہ ہے ہم میں سے ہر شخص پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے طور پر بھی فرض ہوتا ہے، اور خسارے سے بچنے کے لیے جو اللہ نے 4 صفات بتائی ہیں اس میں بھی بتایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفصیل کا موقع نہیں، ابھی جلدی میں نے اس پر بہت لمبی بات کی شولہ پور میں. زمانے کی قسم، یہ ہماری زندگی جو ہے زمانہ ہے ہمارا جو ہر وقت گھٹتی جا رہی ہے، ہم موت سے ہر لمحہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے اس کی قسم کھائی، مطلب وہ گواہی دے رہا ہے ہاں کہ انسان خسارے میں، ہم سب گھاٹا اٹھانے والے ہیں. گھاٹے سے بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنے ہیں، ورنہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے. دنیا کا بھی گھاٹا، آخرت کا بھی گھاٹا، اور آخرت کا سب سے بڑا گھاٹا جہنم میں جانا ہے. اس گھاٹے سے بچنا ہے تو ایمان یعنی صحیح علم، ہدایت، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور اسلام کی معرفت. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایمان کی تشریح میں یہ بیان کیا. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. آج ہمارے یہاں ایمان بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایمان صحیح معلوم نہیں ہے. اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اسماء و صفات کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کا کیا مقام ہے؟ نہ آپ کو حد سے بڑھایا جائے، نہ حد سے، نہ درجے سے گھٹایا جائے. آج ہمارے یہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے. دین اسلام کی معرفت، دین کے احکامات اللہ اور رسول کی بجائے لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے رہے ہیں. کوئی امام سے، کوئی بزرگ سے، کوئی پیر صاحب سے، کوئی روایت سے، کوئی رواج کو دیکھ کر دین سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، جبکہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا جب تک ان دونوں کو پکڑو گے کبھی گمراہی نہیں آئے گی. تو یہ ہے ایمان. پھر عمل صالح جس میں اخلاص ہو، جس میں نبی کی اتباع ہو. آپ جس کو اچھا عمل سمجھے وہ اچھا عمل نہیں ہے، لوگ جس کو ایجاد کر لے وہ اچھا عمل نہیں ہے. ہاں، عمل صالح وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور جب ایمان اور عمل صالح ہو گیا، آپ کی میری اصلاح ہو گئی. ایمان اور عمل صالح سے آدمی خود سدھرتا ہے. تو ابھی پورا نہیں ہوا معاملہ خسارے سے بچنے کے لیے. اب دوسروں کو دعوت دینی ہے، وتواصوا بالحق کے، حق کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی. اور یہی حق کی تلقین امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، دعوت الی اللہ ہے، اصلاحی کام ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، یہ کرو اور یہ مت کرو. اور یہ جب آپ ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین اور دعوت کا کام کریں گے تو ایک دوسرے کو مخالفتیں ہوں گی، تو اذیتیں جھیلنی ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے وتواصوا بالصبر، صبر کی بہت ضرورت ہے. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کہ ڈٹے رہو، جمے رہو. دنیا میں آج کتنے خسارے ہیں. مندی کا دور ہے، پوری دنیا پریشان ہے، حیران ہے، ڈرا رہی ہے. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کساد بازاری ہو جائے گی، یہ مندی اور وہ مندی. ایک مومن بندہ یہ مانتا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے،
ہمارے گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے، ہمارے بچے گرفتار ہو رہے ہیں غزہ میں، اور کہیں ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، مال کو تباہ کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کی آفتیں، مشکلات، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے قانون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ایک پتہ نہیں ہلتا. یہ مختلف خسارے ہو رہے ہیں. ان خساروں کے اسباب قرآن و حدیث نے بار بار بیان کیے اور ان سے بچنے کے اسباب بھی بتائے. ان سے بچنے کا اسباب ایک بہت بڑا اور بنیاد، دین کی بہت بڑی بنیاد، دین کی حفاظت کی بنیاد ہے دعوت اللہ. جب تک قوم میں دعوت اللہ کا کام ہوتا رہے گا، امت زندہ رہے گی، دین محفوظ رہے گا، دین کو فروغ اور بقا ملے گی. دعوت اللہ جس قوم میں ختم ہو گیا، وہ قوم زندہ رہنے کی حقدار اللہ کے یہاں سے نہیں رہتی. کتنی حدیثیں اور دلیلیں ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے تم بچو، ڈرو جو تم میں صرف ظالمین کو، گنہگار لوگوں کو نہیں پکڑے گا، ہاں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو جو گنہگار ہیں سماج اور معاشرے میں وہ بھی، اور جو اس میں شریک نہیں ہیں لیکن وہاں موجود ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، خاموش ہیں، ان کو بھی پکڑے گا. سنیچر والے کو واقعہ یاد کیجیے. سنیچر کے دن مچھلی مارنا منع تھا، ایک قوم منع کر رہی تھی، جب عذاب آیا تو منع کرنے والے بچ گئے. ایک بیچ میں تھی جو چپ تھی، اس کا ذکر قرآن نے کیا، انجام کیا ہوا، اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بھی تباہ کیے گئے. اور جو گناہ میں براہ راست ملوث تھے وہ تو تباہ کیے گئے، بندر بنا دیے گئے. تو اس حدیث کی، اس کی آیت کی تشریح میں اور اہل علم نے کئی حدیثیں نقل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ام سلمہ یا حضرت حفصہ، دونوں امہات المومنین سے روایت ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے اور کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج کہا کذا واشار الى اسماعیل او کما قال، کہ آج یاجوج ماجوج کا جو درہ ہے اس میں اتنا کھل گیا. یہ ویل للعرب والی روایت پر کبھی لمبی بحث کریں گے. آج ہمارے ہاں وہ کچھ لوگ جو ہے اس حدیث کو بہانہ بنا کے آج کے ماحول میں وہ کہتے ہیں کہ عربوں کو اللہ کے رسول نے برا کہا. ارے سارے مسلمانوں کے لیے کہا ہے کہ ہمارے لیے تباہی ہے، ویل ہے. تب آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اسی حدیث میں، آپ سے پوچھا انہلکو وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ نے کہا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائیاں عام ہو جائیں گی، جب برائیاں عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب عمومی سطح پر آتا ہے، آئے گا. اور ایک روایت سے جوڑیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں میں کھڑے ہو کر، قوم میں، مسلمانوں میں، قام خطیبا، خطیب کی حیثیت سے آپ نے تقریر کی، خطاب کیا اور کہا کہ تم لوگ انکم تقرؤون قول اللہ تبارک و تعالی، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہو کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ تم پر تمہارا نفس لازم ہے، یعنی لازمی طور سے اپنا خیال رکھو. لا یضرکم اذا اہتدیتم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی شخص گمراہ ہے، راستے سے بھٹک گیا تو اس کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت کرو. بہت غور سے سنیے، آج ہمارے یہاں اکثریت کا یہی حال ہے. ہمارے ارد گرد میں برائیاں ہو رہی ہیں، شرک اور بدعت ہو رہا ہے، ہم خود تو منع نہیں کرتے، منع کرنے والوں پر حرف گیری کرتے ہیں. ارے امت کا بھی حال کیا ہے، یہ کیا بحث چھیڑ رہا ہے، شرک کا رد کر رہا ہے، بدعت کا رد کر رہا ہے، اس سے تو آج امت کے کیا حالات ہیں. آج کل لوگ بولتے ہیں نا آج امت کے کیا حالات ہے، یہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تو آپ اس سے اچھی اچھی باتیں کیجیے، علاج والی بات مت کیجیے. یہی مطلب ہوا آپ کا، یہی عقل مندی ہے. جس بنیاد پر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو رہی ہے، اس وجہ کو دور نہ کرو اور حالات کو دیکھ کر یہ کہو کہ ایسی بات کرو. نبی نے اور رسول نے، اللہ کے رسول نے طریقہ نہیں بتایا. حضرت ابوبکر صدیق وہی کہہ رہے ہیں سادے انداز میں کہ تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو کہ تم اپنے نفس کو لازم پکڑو، اپنا خیال رکھو. ہاں اگر کوئی شخص گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو، حق پر ہو. اذا اہتدیتم، تو کہا کہ تم اس آیت کا غلط مطلب سمجھتے ہو. کیا سمجھتے ہو؟ کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی گمراہی کا شکار ہو رہا ہے
تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پھٹے میں ٹانگ ڈالنے کی، اس کو سمجھانے کی، اس کو روکنے کی، بلکہ اپنا اپنا کام کیے جاؤ. آپ مسجد پکڑ لو، آپ اپنے آپ کو سدھار لو، اپنا گھر اور اپنے آپ کو دیکھو، بس. یہ جانور والی زندگی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کو برائی کرتا ہوا دیکھو تو خاموشی سے گزر جاؤ، نہیں، بلکہ اگر تم برائی کو دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو، اس کو دور کرنے کی اپنی کوشش کرو. جو شریعت کے دائرے میں اگر آپ نے یہ کوششیں کر لی، اگر یہ کوششیں کر لی، تو اب اگر کوئی شخص اس کے بعد نہیں سدھرتا، نہیں قبول کر رہا ہے آپ کی بات کو، تو اس کا وہ بگاڑ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برائی سے روکنا بند کر دیں، بدعت کو بدعت کہنا رک جائیں، اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا، تردید کرنا بند کر دیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اہل علم نے بیان کیا ہے، کئی پہلو ہیں، کیا کیا بیان کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں آپ نے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آگے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی قوم میں، سماج میں برائیاں عام ہو جائے اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب میں لپیٹ لیتا ہے. آج پوری امت مسلمہ عالم اسلام میں دیکھیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عذاب کا شکار نظر آتی ہے. اس کی دنیا کے لوگ کوئی بھی تفسیر اور تعویل کریں، مسلمان یہاں کمزور ہو گئے، مسلمانوں کی تعلیمی قوت نہیں ہے، سیاسی قوت نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اسلامی تربیت نہیں ہے، توحید اور سنت خالص نہیں رہ گئی. ہمارے یہاں مسلمانوں میں شرک ہے. قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، بیسیوں ہیں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھیے، اور اسی کے آگے پیچھے اور بھی آیتیں ہیں. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے. مذموم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مذمت کی جائے، بدحال، برے حال ہو جاؤ گے. مخذول جس کی کوئی مدد نہ کرے، بے سہارا ہو جائے گا، اللہ کی مدد نہیں ملے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آج مسلمانوں میں 2/3 سے زیادہ، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بہت کم کہہ رہا ہوں میں، جتنے مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں 2/3 سے زیادہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی قسم کا شرک پایا جاتا ہے. اور یہی مسلمانوں کے ذلت خواری، انحطاط اور دشمنوں کے مسلط ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ ہے. لیکن اس سے ہاتھ بند کر کے لوگ دوسری باتیں کرتے ہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنا، گنڈا تعویذ، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملا دینا، اولیاء، بزرگان، قبر والوں سے مدد مانگنا، مشکلات کے حل کی دعائی دینا، وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، ان کو پکارنا، اللہ کا حق غیر اللہ کو دینا. شرک کی کون سی قسم ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں دیتے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. دعوت اللہ نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے، تابعین اور محدثین، سب لوگوں نے دعوت دی. اور انہوں نے جہاں کافروں کو دعوت دی وہاں مسلمانوں میں اگر کوئی انحراف اختیار کرتا اس کو بھی دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں کتنی سخت باتیں کہی کہ مل جائے تو مار دینا، ان کی نماز تمہاری نماز سے، صحابہ تمہاری نماز سے بہتر نظر آئے گی، ان کا روزہ تم سے بہتر نظر آئے گا، ایسا بتایا اللہ کے رسول نے. لیکن اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کو تیر چھید کر نکل جاتا ہے، مل جائے تو مارنا، لائک نہیں کرنا. آج ہم لوگ لائک کر رہے ہیں رافضیت کو، قادیانیت کو، انکار حدیث کو، جتنی گمراہیاں ہیں ہمارے نوجوانوں میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کھلے طور پر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں دعوت کا کام گھر میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ہم اور آپ اسلامی تعلیم و تربیت کے فریضے سے بھی سبکدوش ہیں. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو متفق قرآن حدیث کے ثابت شدہ عقیدے کے خلاف جانے والے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہمارا نوجوان اس کو سن رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دعوت کا فریضہ گھر میں انجام نہیں دے رہے ہیں تو باہر کیا دیں گے؟ اور جب نہیں دے رہے ہیں، یہ میں نے قرآن کی آیتیں لکھی تھی، اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یہ سورہ ہود کی آیت ہے، پیچھے آیت سے جوڑ کے پڑھیے گا آپ، آیت نمبر 117. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کرے ظلم کے ساتھ. اللہ ظلم نہیں کرتا، تین کا برابر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ بستیوں کا، بہت سی بستیاں ہلاک ہوئی نا، قوم عاد، قوم سمود، اور یہ ماضی کی باتیں ہیں، حال میں ہلاک ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ کہیں طوفان ہے، کہیں سونامی ہے، کہیں بے روزگاری ہے،
کہیں یہ کساد بازاری مندی پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، وہ اسباب جو بھی ہوں یہ دھیان رکھیے، وہ جنگ ہو رہی ہو، اس سے پہلے کی پالیسیاں ہوں، حکومت کے غلط طریقے ہوں، آج پورے ہندوستان میں چرچا ہے حکومت کی غلط پالیسیاں، یہ اسباب جو بھی ہوں یہ اللہ کی مشیت اور فیصلے کے بغیر نہیں ہوتے۔ آپ کے اوپر پتھر، ایک آدمی کے اوپر پتھر گر گیا، مر گیا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پتھر گرنے سے ہی مر گیا، یہ اللہ کے حکم سے مرا ہے۔ اللہ نے چاہا تو پتھر گرا، اور پتھر گرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو مرنے والا مرا۔ دھیان رکھیے یہ عقیدہ، کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، ورنہ دلیلیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیبیہ کی صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تقریر کی اور کہا کہ رات میں بارش ہوئی، جس نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی اس نے اللہ کا انکار کیا، ستارے پر ایمان رکھا، اور جس نے کہا کہ اللہ کے فضل و احسان سے بارش ہوئی اس نے اللہ پر ایمان رکھا، ستارے کا انکار کیا، کفر کیا۔ یعنی اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں ان اسباب کی طرف اپنی باتوں کو منسوخ کر دینا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میرے ابا نہیں بچتے، آج شرک کیا اس نے، کہ ڈاکٹر کو بچانے والا کہہ رہا ہے الحمدللہ ڈاکٹر کے علاج سے میرے ابا بچ گئے، یہ بولنا چاہیے۔ الحمدللہ میرے گھر میں فلاں چیز تھی اس لیے چوری نہیں ہوئی، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اللہ نے جو کیا اسے دوسرے کی طرف منسوخ کر۔ تو یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ اور کیوں ہو رہی ہے یہ دوریاں، یہ مصیبتیں کب دور ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خسارے سے بچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو، ہم کو، سب کو مدد ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر کے دوسروں تک اسے پہنچائیں، دین کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا توحید کے، اس مقصد کو پورا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے دعوت۔ اسی کے لیے انبیاء کو بھیجا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا دعوت اللہ کے بغیر، اور دعوت اللہ کے ذریعے سے جب توحید سکھائی جائے گی، شرک سے منع کیا جائے گا، تو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، بیویوں کو، رشتہ داروں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم توحید سکھائیں، ہاں، مسجد بھیجیں، علماء سے جوڑیں، نہیں معلوم ہے تو علماء سے سیکھیں، اور جو سیکھیں پھر اس کو اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ فرض ہے۔ ہاں، یہی امت کا امتیاز بتایا ہے قرآن نے۔ ہماری امت محمدیہ کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی، تو فضیلت کی بنیاد کیا بتائی؟ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت ہو۔ کیسے اچھی ہو؟ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اچھے ہو گئے؟ نہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گئے تو توحید کے علم بردار ٹھیکیدار بن گئے؟ نہیں۔ نبی کے گھر میں بھی مشرک پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو شرک پہ مرا، اللہ نے دنیا ہی میں اس کو موج لے کے چلی گئی، عذاب میں گرفتار۔ نبی کی نہیں مانی ہے، دماغ لگایا، موج آئی اور لے کے چلی گئی۔ سورہ ہود میں واقع پڑھیے۔ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، امام الحنفاء، اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ قیامت کے دن ان کی آنکھوں کے سامنے بجو کی شکل میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بخاری کی روایت پڑھیے۔ ڈر جانے والی، ہلا دینے والی باتیں ہیں یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آگے پوچھا کہ میرے ابا کہاں ہے؟ کہا جہنم میں۔ غمزدہ تھا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ جانے لگا، بلایا واپس، کہا تمہارے ابا، تمہارے والد، میرے والد دونوں جہنم میں۔ ایک مسلمان ہل جائے گا یہ سن کے، غور کر کے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، ان کے والد کے بارے میں خود وہ کہہ رہے کہ میرے باپ بھی جہنم میں ہے۔ کہاں ہے ہمارا؟ اگر آپ کو، ہم کو ایمان ہے تو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے، فکر رکھنی چاہیے، وہ اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں۔ اور اس سے بچانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے توحید۔ سیکھیں اور سکھائیں، اور یہ سکھانا ہی دعوت ہے۔ یہی فلاح کا راستہ ہے، اس کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کی کا حکم دے دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکر سے روکے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آگے اللہ نے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مطلب جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، خیر کی طرف دعوت نہیں دیتے، وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور مومنین کی صفات سورہ توبہ میں چند آیتوں میں آگے پیچھے بیان کی۔ کہا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض سے تعلق رکھتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف،
منافقین کے بارے میں کہا منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے کافر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے, ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اندر سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کی روشنی میں ٹٹولیے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. زنا کے کام میں مدد ہو رہی ہے, سودی اور حرام کام میں مدد کر رہے ہیں, شرک اور بدعت کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں, تو منکر کا حکم دے رہے ہیں اور معروف سے روک رہے ہیں. جو توحید بیان کر رہا ہے اس کی دشمنی, ارے یہ تو اہل حدیث ہے, اس کا مسلک یہ ہے, یہ وہابی ہے, یہ فلاں ہے, مختلف قسم کے القاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر, مجنون اور کیا کیا کہا گیا, پورا سلسلہ. جب انبیاء کو نہیں بخشا گیا تو بعد میں جو توحید کی دعوت دی ان کو کیسے بخشا جائے گا؟ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, ارے کون ان جھنجٹوں میں پڑے. ہاں عافیت میں کھائے کمائے, جانور بھی جیتا ہے, ہم بھی جی رہے ہیں ویسے ہی, کھایا پیا اور مر گئے. لیکن جانور کے لیے جہنم اور جنت نہیں ہے, ہمارے لیے ہے. فرق ہے اس میں اور ہم میں. ہم مکلف ہے شریعت کے, وہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ تم نے ایک جماعت تم کو خیر کی طرف بلایا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ خیریت اور فلاح جڑی ہوئی ہے. ہاں منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں, برائیوں کا حکم دیتے ہیں, معروف کا حکم دیتے ہیں. اور چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اسی سورہ توبہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, دوست. یہ ولایت دینیہ ہے. غیر مسلم سے تجارتی تعلق, پڑوس کا تعلق, تجارت کا تعلق, میل جول ظاہر کا رکھا جائے گا, دل کی ہمدردی, دل کی محبت نہیں ہوگی. یہ ولا اور برا کا توحید سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, بہت اہم ہے, جو آج بہت سارے مسلمان سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو رافضی ہیں, منافق ہیں, جن کی پوری تاریخ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہے, جو قرآن نہیں مانتے, جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق کو لعنت بھیجنا جن کا ایمان کا روزانہ کا عمل ہے, ان کی تائید کر رہے ہیں ہمارے نوجوان کو. کچھ واقعات ہو جاتے ہیں, قرآن حدیث کے اصول کنارے رکھ دیا, خبروں کی بنیاد پر جو ہے فیصلے کر رہے ہیں. یہ تربیت کی کمی ہے, اصول ضابطہ نہیں ہے, منہج نہیں ہے. ہاں بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیو. ہم نے کیا سیکھا؟ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہے یہ. گھر گھر دعوت کا کام ہونا چاہیے, ضروری ہے. ہاں یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی, اس کے ضمن میں اہل علم نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ ہر مسلمان دعوت کا مکلف ہے, جس کے اندر جتنی طاقت ہے اور جتنا علم ہے. آپ وہ حدیث بار بار سنتے ہیں کہ جو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے, زبان سے روک سکتا ہے زبان سے, دل سے روک سکتا ہے دل سے روکے. دو الگ الگ حدیثیں ہیں. صحیح مسلم میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود والی ہے کہ بعد میں امت کے صحابہ اور حواریوں کے بعد امت پر نبی کا ساتھ دینے والوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, کرتے وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. صحیح مسلم کی حدیث کا حصہ ہے, میں وقت بچانے کے لیے آگے کا حصہ پڑھ رہا ہوں کہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. قول و فعل کہتے ہیں ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں, جبکہ مانتے ہیں بزرگوں کی, مسلک کی, پیر صاحب کی, لوگوں کی. ہاں صحابہ کو گالی دینے والے گمراہ اور جاہل لوگوں کی مان رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن حدیث مان رہے ہیں. تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا, یعنی شریعت میں حکم نہیں دیا گیا, مطلب بدعت کر رہے ہیں. جس کا شریعت میں حکم نہیں دیا اور ہم دین مان کر رہے ہیں, نئی نئی دعائیں کر رہے ہیں, نئے نئے تہوار منا رہے ہیں, نئے نئے عمل کر رہے ہیں, نئے نئے فضائل کی چیزیں کر رہے ہیں, اور کوئی بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے, صحیح ثابت شدہ نہیں ہے, مانتے ہی نہیں ہے. تو کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. تو اللہ کے رسول نے آگے کہا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن, جو ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. بدعتیوں سے جو لڑے گا وہ مومن ہے. آج ہمارے یہاں بولتے بدعت کو رد مت کرو. امت کا کیسا حال ہے, کینسر کا مریض ہے تو اس کو پھل کھلاؤ, مرنے دو. کینسر سے مرے گا چلے گا, لیکن اچھی بات کرو. ایسے حالات ہیں, عجیب منطق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے, ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن, جو اپنی زبان سے ان سے جہاد کرے وہ مومن, بدعت کا رد کرے, شرک کو شرک کہے, سود کو حرام کہے, صلہ رحمی رشتہ کاٹنے والوں کا رد کرے کہ یہ شریعت میں حرام ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو رشتہ کاٹتا ہے. جو چوری کرتا ہے کسی بھی شکل میں مسلمانوں کو, کسی کو دھوکہ دیتا ہے, وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے, غیبت, چوری, یہ سارے منکرات ہیں, ان سب کا رد کرے. ہاں اس سے لڑے, زبان سے لڑے. ہاں اور ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن, جو دل سے جہاد کرے وہ مومن. ہاتھ سے طاقت نہیں ہے, زبان سے طاقت نہیں ہے, دل سے. ہاتھ سے حاکم کو طاقت ہوتی ہے, گھر کے ذمہ دار کو, گھر والوں پر طاقت ہوتی ہے.
جیسے شوہر کو بیوی پر، باپ کو بیٹوں پر طاقت ہوتی ہے، ہم طاقت کا استعمال باہر خود سے نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے آج نوجوان فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو مار دو، اس نے ایسا کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس نے چوری کی. آپ کا ہمارا اختیار نہیں، قاضی کا ہے. تو زبان سے ہم کر سکتے ہیں، قلم سے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دل سے. یہ دل سے برا جاننا یہ ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے. دل سے برا جاننا اس لیے کہ اس میں کسی انسان کی کوئی طاقت کا سوال ہی نہیں ہے. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دل میں نفرت کا اظہار رکھیں، نفرت کو رکھیں، کراہت پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہو کہ یہ کراہت رکھتا ہے، اور موقع ملے تو اس سے ناپسندیدگی کا مظاہرہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. آج ہے کہ ہمارا ایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بدعت ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسی تقریریں، ایسی کلپ سن رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، بدعتیوں کا ساتھ دیتے ہیں، رافضیوں کی تائید کرتے ہیں، اہل سنت اور اہل توحید کی مخالفت کرتے ہیں، ان پر ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اصول جانیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح مت کہیے، لیکن دوستی اور دشمنی کا، کسی کی تائید کرنے، ساتھ دینے اور کسی کی مخالفت کرنے کا شریعت کا اصول کیا ہے؟ عوام تو عوام، بہت سارے خواص بھی ہم نہیں جانتے، جاہل بن گئے، اور جب خود جاہل ہے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں سوشل میڈیا کو دیکھیے، بدعتیوں کی تائید سے بھرے پڑے ہیں، اور جھوٹی خبریں پلانٹ کی جاتی ہیں اہل توحید، صحیح منہج والوں کے خلاف. ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ماحول دیکھ کر چلو، تم ادھر کو جدھر ہو ہوا ہو جدھر کی. اگر یہی صحیح طریقہ ہوتا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی اور قوم کی اور نمرود کی مخالفت نہیں کرتے، جن کا قصہ پڑھتے ہیں، کہانی کی طرح پڑھتے ہیں، سیکھتے کچھ نہیں ہے. باپ دادا کا طریقہ مانتے تو حضرت ابراہیم بھی بتوں کی پرستش کرتے. علم اختیار کیا، دلیلیں دیکھی، غور کیا، کھڑے ہو گئے اپنے باپ کے سامنے، گھر سے نکال دیا، قوم کے سامنے قوم نے آنکھ میں ڈال دیا، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. ہم پڑھتے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہمارے ہاں سبق سیکھتے ہیں. قربانی کر کے گوشت کھا لیا، چلی گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، ملت ابراہیمی کی پیروی ہو گئی. جی نہیں، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، یہ ہے دعوت کا فریضہ، اور اس کے بغیر ہم کو عزت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر ہم دنیا میں خسارے سے نہیں بچ سکتے، اس کے بغیر فلاح نہیں مل سکتی، اس کے بغیر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے، اس کے بغیر دین محفوظ نہیں رہ سکتا. اور یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم پر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب گھیرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ ہو رہا ہے نبی، بہت کچھ پہلو باقی ہے کہ دعوت کا طریقہ کیا ہو، اسلوب کیا ہو. ایک دو باتیں کر کے ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، صحیح بخاری کی حدیث. ہماری جو آبادی ہے یا سماج اور معاشرہ ہے، اس کو ایک کشتی سے مثال دی آپ نے. کشتی ہے، اب کشتی میں کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں سوار ہیں پیدے کی طرف. اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے سوچا کیا بار بار جائیں اوپر، نیچے ہم زمین میں مطلب کشتی یا جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، سمندر کا پانی لے کر اپنے پانی کی ضرورت پوری کریں گے، دریا کا یا سمندر کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سوراخ کرنے جا رہے ہیں تو اوپر والوں کو چاہیے کہ اسے روکیں، انہیں روکیں، کیونکہ اگر وہ سوراخ کر لیں گے تو پانی کشتی میں گھسے گا، اور پانی جب بھر جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور جب کشتی یا جہاز ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں مریں گے جنہوں نے سوراخ کیا ہے، وہ بھی مریں گے جنہوں نے سوراخ نہیں کیا. یہی مثال ہمارے سماج کی ہے. ہمارے سماج میں اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. قرآن میں ہے نا کہ ابھی بھی کوئی سودی لین دین نہیں چھوڑتا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب ہمارے گرد و پیش میں ہمارا رشتہ دار، ہمارا فلاں سودی لین دین کر رہا ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور آپ اور ہم چپ ہیں. اب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اللہ اور رسول سے لڑنے کا اعلان کر رہی ہے تو سلامت رہے گی کیا؟ بلڈوزر نہیں چلیں گے تو کیا رحمت برسے گی گھروں پر؟ ہماری پراپرٹیز محفوظ رہے گی؟ ارے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے. یہ دنیا کی طاقتیں تو اسباب ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، روکتا ہے ان کو. ہمارے یہاں شرک ہے، اور شرک پر بولنا بھی لوگ گناہ سمجھتے ہیں. اب رد بھی مت کرو، ارے سب بھائی بھائی سب مل جاؤ، جو متفق علیہ مسئلہ ایک ہو جاؤ.
کوئی قبر کو پوچھتا ہے، فاتحہ درود کرتا ہے، کوئی بزرگوں کو پکارتا ہے، دوسروں کے در پہ جا کے سجدے کرتا ہے، نذر و نیاز کرتا ہے اللہ غیر اللہ کے نام کی، کچھ مت بولو۔ بدعت کرتا ہے، 15 شعبان مان رہا ہے، محرم الحرام کو تعزیہ نکال رہا ہے، صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے، کچھ مت بولو۔ شیعہ سنی ایک، شیعہ سنی ایک کیسے؟ جو ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، جو ہمارے صحابہ کو نہیں مانتے، جو رسول کو رسول کی طرح نہیں مانتے، جو اہل بیت کی محبت کے نام پر اہل بیت کی مخالفتیں کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو دین کا حصہ مانتے ہیں، دین کے تقیہ مانتے ہیں، جھوٹ نفاق کو، جو رجت کے قائل ہے کہ مردہ واپس بھی آتا ہے، ان کے 12 امام معصوم ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا نہیں ہے، مستقبل کی باتیں تقدیر کو اس لیے بات کے شیعہ نہیں مانتے۔ یہ چند عقائد کا میں سرسری ذکر کا، ان کی تائید کر رہا ہے ہمارا بدعتیوں اور اہل بدعت کی، شرک کرنے والوں کی تائید کر رہا ہے، اسلام کی غلط نمائندگی کرنے والے کو مسلمان بتا رہا ہے دنیا کے سامنے۔ رات میں اس پر تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ شام۔ تو آپ جب خود منکرات کی، گمراہیوں کی تائید کرنے والے ہیں، تو آپ برائیوں سے روکنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جھنڈا سب اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری جماعت یہ کام کر رہی ہے، اتنے بڑی کانفرنس کر لی، اتنے لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ہماری پروگرام میں، ہماری کانفرنس میں، ہم اخبار میں اتنا چھپتے ہیں، اشتہار اتنے آتے ہیں، ٹی وی پر اتنا آتے ہیں، آپ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، آپ کی کتاب کروڑ کی تعداد میں چھپتی ہے، آپ کے فالوورز 5 کروڑ 10 کروڑ بھی ہیں، لیکن جب آپ خود شرک کا رد نہیں کرتے، آپ کے عقیدے میں شرک ہے، اللہ نے اپنے اسماء و صفات جو بیان کیے اس بارے میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہندوستان کے اکثر لوگ نہیں مانتے صحیح، اشعریت اور ماتریدیت مانتے ہیں، صوفیت مانتے ہیں۔ اللہ عرش پر ہے، 1000 کے قریب دلیلیں ہیں قرآن حدیث میں، 1000، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے، اور ہمارے یہاں کا بہت سارا طبقہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، بذات ہر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ دیوبند کے محتمم صاحب نے ناندیڑ کے اسٹیج سے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ ہاں ہمارے یہاں کے مفتی صاحب نے جو کہا کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، یہ شرک، گناہنا شرک۔ مسلمان مفتی صاحب محتمم صاحب بیان کر رہے ہیں، میں نے ابھی شاید آکوٹ میں بیان کیا تھا کہ ایک طبقہ جیسے عوام کا طبقہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ آج ہمارے یہاں تحقیق کون کرتا ہے؟ اور شخصیت پرستی اتنی زبردست ہے کہ اتنے بڑے مولانا بول دیے، اتنے لوگ اس کے فالوورز ہیں، تو مان لو آنکھ بند کر کے۔ اگر یہی مانے ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے بتایا، اپنے باپ کے دین پر ہوتے، باپ دادا کا طریقہ بھی وہی تھا، اکثریت کا بھی طریقہ اس زمانے میں وہی تھا، نہیں مانا نا؟ کیا سیکھا ہم نے حضرت ابراہیم سے؟ قرآن حدیث ماننا ہے یا ان بزرگوں کی جو گمراہ ہیں، گمراہی کو بیان کرتے ہیں؟ چانیے آنکھیں کھولیے، آپ کے ہمارے گھر میں جو بربادیاں دستک دے رہی ہے نا، عذاب جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اللہ کا، یہ بھوک ہے، بے روزگاری ہے، غریبی ہے، دشمنوں کا تسلط ہے، خوف ہے، ہمارے خلاف بنائے جانے والے قوانین ہیں، ہماری شہریت SIR کے نام سے ہمارے ووٹ کا ہی نہیں، ہمارے حقوق چھیننے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، بکرا کٹ رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا، ایسا معاملہ ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، بچاؤ کا ایک ہی راستہ، ایمان اور توحید کے دامن میں اپنے آپ کو ڈال دیجیے اور اس کی دعوت دینے والے بن جائیے۔ مخالفتیں ہوں گی لیکن کوئی بگاڑ اکھاڑ نہیں پائے گا، آزمائش ہوگی۔ حضرت ابراہیم اکیلے تھے، کوئی سیاسی طاقت نہیں تھی، کوئی طاقت قوت نہیں تھی، پورے اکیلے تھے، پوری قوم نے مل کر آگ میں ڈالا، کیا ہوا آپ جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن کس سے کہانی کی طرح سیکھتے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ والے بن جائیں، صحیح ایمان والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کے لیے دعوت دینے والے۔ دنیا دشمن ہو رہی ہے، ہوتی رہے، ہم اللہ ناراض نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، تم چاہتے ہو کہ ان معبودوں سے جن کو تم پوچھتے ہو میں ڈروں، تم ان کو شریک کر، جبکہ انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، اور تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے، میں ان سے ڈروں۔ کھڑے ہوئے کہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی اس یقین کی لاج اللہ نے کیسے رکھی؟ آگ جو جلاتی ہے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی گئی، یا نارو پوری بردم و سلام علی ابراہیم۔ بات پھر سے پھیل گئی، میں سمیٹ کر آخری ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب دعوت دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی فضائل بیان کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، کوئی حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے، نوجوانوں کو جوش میں بھر کے غلط راستوں پہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام پسند تحریکات۔ کون سا اسلام؟ اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی بہت مشہور، اور ایک آیت پوری ایک کتاب ہے، اس کی پوری تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، سرسری سے آپ مزید تدبر اور غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا، نبی کو خطاب کر کہا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔
پہلے تو ادعو کہا، یہ آرڈر ہے، حکم ہے، اور نبی کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کے واسطے سے امت کو بھی ہے۔ یہاں ضمناً ایک جملہ اور بھی کہہ دوں کہ ہم اور آپ، ابھی میں نے بیان کیا، ہر شخص دعوت کا مکلف ہے، لیکن کتنا جتنا جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میری ایک آیت بھی معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ایک آیت لوگوں تک پہنچانا یہ الگ چیز ہے، اور آج کل لوگ کوٹ پینٹ پہن کر 2 کتابیں پڑھ کر فتویٰ دینے لگ رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ تعلیم دینا، فتویٰ دینا، دین کی گہرائیوں اور گہرے مسائل کو بیان کرنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، علماء سے سیکھیے۔ صرف گوگل سے آپ کوئی چیز کلک کر کے سیکھ لیں اور اس کو فتویٰ دینے لگے، بالکل جائز نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی کہ اساغیر سے علم سیکھا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کا اساغیر سے مراد بدعتی ہیں، جو علماء نہیں ہیں، لوگ ان سے سیکھیں گے۔ ہاں تو خیر، آپ کو جو حدیث معلوم ہے پہنچائیے، یہ الگ چیز ہے کہ ہم کو جتنا معلوم ہے اتنا پہنچا دیں، لیکن مسئلے مسائل کا بیان کرنا، تعلیم دینا، فتوے بیان کرنا، یہ اہل علم اور اہل اختصاص کا کام ہے، اسپیشلائزیشن رکھنے والوں کا۔ خیر، تو اللہ نے کہا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ تو پہلے دعوت دیجیے، یہ آرڈر ہے، یعنی حکم ہے، اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہ فرض ہے، تو فریضہ ہے، دعوت کا فریضہ ہے۔ کہاں بلانا ہے؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ توحید ہے، سنت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ بزرگوں کی طرف نہیں بلانا ہے، ہمارے پیر صاحب یہ ہیں، ہاں وہ فلاں کتاب انہوں نے لکھی تو ان کی شخصیت کی طرف، ان کے مسلک کی طرف۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہم جو دعوت دیتے ہیں فضائل اعمال والی، تو مولانا طریقہ مولانا الیاس صاحب کا، اور جو جس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا مسئلہ۔ تو بتائیے، وہ بزرگ ہو سکتے ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہمیں دعوت اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف دینے کے لیے کہا؟ رب کے راستے کی طرف۔ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے کہ رب کی طرف دعوت دو، توحید کی طرف۔ تمام انبیاء کی دعوت دیکھیے، توحید پر فوکس کیا، ابتدا توحید۔ توحید آپ کی سیدھی ہوگی، آپ کے بچے کی سیدھی ہوگی، تو ساری چیزیں آگے سے سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ سے بچیں گے، اللہ سے محبت ہوگی تو نیکی کریں گے، اللہ سے امید ہوگی تو محنت کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و نفع نقصان کا مالک بنیں گے، دوسروں کا خوف ڈر نہیں رہے گا، خودداری آئے گی، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ساری چیزیں توحید سے جڑی ہوئی ہیں، تو نیکیوں کی، خیر کی جڑ ہے یہ۔ انبیاء نے اسی پر فوکس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں توحید کی دعوت دی تو ایسا معاشرہ بنا جو دنیا کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی ویسا معاشرہ ہے ہی نہیں۔ آپ سے بہتر دعوت کوئی دے سکتا ہے؟ آپ سے بہتر تعلیم و تربیت؟ میں سوال کر رہا ہوں، غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی دعوت، تعلیم، تربیت کوئی کر سکتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ 23 سال میں دنیا کی کایا پلٹ ہو گئی، تاریخ کا دھارا بدل گیا، غیر مسلموں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ ہاں 23 سال۔ آج ہمارے یہاں کتنی بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، کتنے سالوں سے کتنی اصلاح ہو رہی ہے۔ ایک آدمی چوری چکاری، شراب نوشی کر رہا ہے، اس کو توبہ کرا کے آپ لے آتے ہو، لیکن بدعت میں ڈال دیتے ہو۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے دلیلوں سے لکھا کہ چوری ڈکیتی اگرچہ گناہ ہے لیکن بدعت اس سے بڑا گناہ ہے۔ آپ چھوٹے گناہ سے نکال کر بڑے گناہ میں ڈال رہے ہو۔ آپ پہلے صحیح دین سیکھیے، سبیل رب جانیے کیا ہے، قرآن حدیث ہے۔ تو دعوت دینا فرض ہے۔ کہاں بلانا ہے؟ رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، بالحکمہ، حکمت۔ کیسے بلانا ہے وہ بھی بتا دیا، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس میں کئی لوگوں نے کئی باتیں کہی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو سادہ ہے، صاف دل کا ہے، سچی باتوں کو فوراً قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے حکمت یعنی دلیل کافی ہے، اور سب سے بڑی حکمت قرآن کی بات ہے، سب اس کے بعد حدیث ہے۔ تو قرآن حدیث آپ بتائیے، ایک سادہ آدمی قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کے دل کو۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح بات جب بتا رہے تو تھوڑا سا دل میں شک ہوتا ہے، ارے ٹھیک ہے آپ یہ بتا رہے ہیں قرآن حدیث ہے لیکن اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، تو دل میں شک شبہ ہے۔ تو اس کو موعظۃ حسنہ، اچھی نصیحت، جہنم کا ڈر دلایا جائے، جہنم کا خوف۔ حکمت انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے، اور موعظۃ حسنہ انسان کے دل کو، جذبات کو جھنجھوڑتی ہے۔ انسان میں عقل بھی ہے، جذبات بھی ہے۔ کچھ لوگ جذبات سے کام زیادہ لیتے ہیں، کچھ لوگ عقل سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم دونوں کو خطاب کر رہے ہیں، نبی اللہ تعالیٰ دونوں کو خطاب کر رہا ہے کہ عقل بھی، جی عقل بھی آدمی کی، اس کو کہا گیا تھا کہ آپ 40 تک کر سکتے ہو، جی ہاں، یہ عقل بھی آپ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ابھی 5-6 منٹ باقی ہے اس میں۔ اور موعظۃ حسنہ، دل کا یعنی جذباتی اعتبار سے جھنجھوڑا جائے۔ تو اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے مخاطب کا،
وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان سے احسن طریقے سے بہتر طریقے سے جدال کریں. یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جو انکار کر رہا ہے، نہیں مانتا، ابھی آج کل ہے نا، ہاں کربلا کا واقعہ ہوا، جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ میں لڑائی ہوئی، تو یہ لڑائی جس کی ہوتی ہے ایک صحیح اور ایک غلط ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہم کہتے ہیں دونوں صحیح ہوتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑائی اور دونوں صحیح ہوں؟ ایسے میری اور آپ کی لڑائی ہو، جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک آدمی نے آ کے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو گالی دی، اور انہیں جا کے کہا کہ انہوں نے آپ کو گالی دی، اور ہم نے تحقیق کیے بغیر جو ہے یہ غلطی کی تھوڑی سی. کبھی کبھی تحقیق کا موقع نہیں ملتا، ایک دوسرے کے خلاف تبصرہ کر دیا، تو غلطی اصل کس کی ہوئی؟ جنگ جمل اور جنگ صفین اور کربلا کے واقعات میں آپ جب تحقیق کریں گے ایک دم ایمانداری سے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سبائی ٹولہ اس کا مین ذمہ دار ہے. دونوں طرف غلط فہمیاں. جنگ جمل ہونے سے پہلے رات میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ میں صلح ہو گئی تھی، اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے، تو سبائی ٹولے نے ادھر والوں نے ادھر تیر برسائے، ادھر والوں نے ادھر تیر برسائے. جب بھگدڑ مچی تو یہ اپنے ٹینٹ سے نکلے، خیموں سے نکلے، تو ان کے آدمی پہلے سے موجود تھے. ان کو کہا ارے ان لوگوں نے دغا کی، انہوں نے حملہ کر دیا. ان سے کہا کہ نہیں، انہوں نے حملہ کر دیا، اور جنگ چھڑ گئی. کس کی غلطی ہے؟ دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے، سبائی ٹولے کی غلطی تھی. ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے کیا کیا ہوا؟ حضرت علی، حضرت عثمان، ہے وہ واقعات ہم بعد میں بیان کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایسا کوئی ہے کہ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب یہ واقعات اپنی جگہ صحیح ہو یا غلط ہو، قرآن تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. قرآن تو کہہ رہے ہیں نا صحابہ کرام، تمام صحابہ کے بارے میں سورہ حدید میں کہا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قتال کیا، اور جو لوگ بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پہلے والوں کا درجہ اونچا ہے. لیکن آگے اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ نے الحسنہ کا وعدہ کیا. الحسنہ سے مراد جنت ہے. سارے صحابہ جنتی، اس آیت سے ثابت ہوا. جب قرآن کہہ رہا ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، تو اب کوئی جاہل کہہ رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس کے پیچھے چل رہا ہے کہ ارے وہ فلاں کام کیا تھا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہتا، وہ فلاں نے کیا تھا. یہ آپ کے تاریخی واقعات کی بنیاد پر قرآن حدیث کا فیصلہ بدل جائے گا؟ آپ اللہ کے خلاف فیصلہ کرو گے؟ جس سے اللہ راضی ہے آپ اس سے ناراض ہو؟ جس کے بارے میں رسول نے کہا برا بھلا نہ کہو، آپ برا بھلا کہو گے؟ ہاں کوئی جاہل کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہا ہے، کہاں ہے وہ تخصیص؟ اللہ کے رسول لا تسبوا اصحابی، بعض روایتوں میں احدا من، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو. اب یہ قرآن حدیث کا صاف فیصلہ ہے، ہم لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو ان سے جدال کرنا ہے. کیسے؟ احسن طریقے سے، نرمی سے، ملائمت سے، حکمت سے. دعوت کا کام ان طریقوں سے کیا جاتا ہے. یہ ایک آیت اور آخری آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کو بیان کر کے ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے رسول کہہ دیجیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ آیت کے آخر سے پتہ چلتا ہے توحید کا. مشرکین میں سے میں نہیں ہوں، انہیں توحید ہے، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. آپ کہہ دیجیے نبی کا طریقہ ہے، رسول کی طرف کا طریقہ اللہ کی طرف دعوت دینا. اگر ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے نہیں ہیں تو رسول کے طریقے پہ نہیں ہیں. انا ومن اتبعنی، اسی آیت میں ہے کہ میں بھی دعوت دے رہا ہوں اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں قیامت تک، جو رسول کے منہج طریقے پہ چلنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں. علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پہ نہیں کہ میں نے خواب دیکھا، فلاں نے یہ کہا، لوگ یہ کہتے ہیں، ایسا بیان کیا جاتا ہے، روایت یہ ہے، ایسا واقعہ ہے. نہیں، دلیل کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر میں دعوت دے رہا ہوں. تو دعوت دین اور علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے. جاہل کے پاس دلیل نہیں ہے اگر، تو وہ دعوت نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہیے. انا ومن اتبعنی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہی سننے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. لہٰذا اسی سے لو لگائی جائے، اسی کی طرف توجہ دی جائے. خلاصہ کلام یہ میرے بھائیو کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنا ہے تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دینا ہے. اور جہاں تک ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو نہیں کہ وہ مولانا کو کرنا چاہیے، وہ جماعت کے ذمہ دار کو کرنا چاہیے. آپ اور ہم، ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے گھر کو دیکھے. ہاں ہم حکومتوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کو اور فلاں کو یہ کرنا چاہیے، اور ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا جو ہے موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس کو روک نہیں پاتے. نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو ٹوک نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے. ہمارے گھر میں شرکیات، ہمارے خواتین جو ہے بدعقیدگی کی باتیں کرتی ہیں، شادی بیاہ پر بہت جھوٹی غلط قسم کی رسموں کا ارتکاب ہوتا ہے، ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے. اور گورنمنٹ کو، حکومتوں کو مشورہ دیتے ہیں. جو آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہمارے دائرے میں وہ کیجیے. جو آپ کے دائرے میں نہیں ہے نا، وہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں
اگر آپ کے گھر کے معاملے میں کوئی چیز دیکھ کر میں تبصرہ کرتا ہوں کہ ارے ان کے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، تو آپ آگے کہو گے کہ آپ کو ہمارے گھر کے معاملات کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو تبصرہ کیوں کرتے ہو؟ تو حکومتوں کی تفصیلات آپ کو پتا ہے کیا کہ کون کس حالت میں کون سا فیصلہ کر رہا ہے؟ آپ بیٹھ کے ہوٹل پہ بیٹھ کر چوراہوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں؟ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے، جس کا جو کام نہیں ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کی جو ذمہ داری ہے، جو نبھا سکتا ہے اپنی طاقت کو، وہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی میں سے ایک کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، اس میں ہے تربیت، اس میں ہے صحیح تعلیم، اور میں نے اشارہ کیا دعوت دینے میں سب سے اہم چیز نیکی کے حکم، توحید کی دعوت سب سے بڑی، سب سے بنیادی، سب سے پہلی چیز، اور منع کرنے میں، نہیں کرنے، شرک سے منع کرنا۔ دوسری چیز سنت کی طرف، رسول کے طریقے کی طرف دعوت دینا، اور سنت کے خلاف بدعات کا رد کرنا۔ جس سماج اور معاشرے میں ہمارے یہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پھر سے ایک جملہ دوہراؤں کہ بہت سی جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ بدعت کا رد نہیں کر رہے ہیں، شرک کا رد نہیں کر رہے ہیں، توحید اور سنت کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، تو وہ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دینا، یہ امر بالمعروف میں شامل ہے۔ مسلمانوں میں اختلافات پھیلانا، اب وہ غیبت کی شکل میں، چغلی کی شکل میں، جھوٹی خبروں کی شکل میں کسی کی عزت اچھالنے، یہ نہی عن المنکر، یہ منکرات ہے، منکرات کو پھیلانا، اس کو روکنا۔ سود، حرام خوری، بے ایمانی منکرات ہیں، اس سے روکنا۔ شراب نوشی، اس سے روکنا۔ بدعات، اس سے روکنا۔ یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے، جس کی جہاں طاقت ہے۔ اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو ہمیں اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں اللہ کی برکتوں کا نزول نظر آئے گا، اللہ کی مدد نظر آئے گی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنی حفاظت میں، نصرت میں ہمیں لے لے گا۔ اور اگر ہم یہ انجام نہیں دیتے ہیں تو آج مسلمانوں کے جیسے حالات ہیں، اللہ ہمیں بچائے، اس سے برے حالات ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں، اور ہمیں صحیح ایمان، عمل صالح اور اس کی طرف دعوت دینے والوں میں شامل فرمائے، اس پر صبر کرنے والا بنائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے خسارے سے ہم کو، آپ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم صلی اللہ علیہ محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بلا توفیق الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم۔